السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت سازی کے حوالے سے اہم خبریں شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ کے لیے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، نامزد کر دیے گئے ہیں دونوں عہدوں کے لیے امیدوار۔ کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ آج چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سابق صدر آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف، MQM کا وفد، علیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے اور BAP کے نمائندے کے طور پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی آئے تھے۔ بڑی طویل نشست ہوئی ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے تھے آج کچھ دیر پہلے، ابھی جب میں ولاگ کر رہا ہوں ابھی پہنچا ہوں مولانا کے گھر سے، تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب ڈیلیگیشن لے کر آئے تھے اور مولانا کو بھی درخواست کر دی گئی ہے کہ وہ بھی حکومتی اتحاد میں شامل ہوں۔ مولانا نے کیا جواب دیا اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور پھر صادق سنجرانی صاحب آئے تھے مولانا کی رہائش گاہ پر۔ جیسے ہی شہباز شریف صاحب چلے گئے تو صادق سنجرانی آئے اور انہوں نے مولانا کو کیا درخواست کی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ مولانا کے ساتھ خود کے ساتھ ہماری کوئی آدھا گھنٹہ کم از کم بھی نشست ہوئی، گپ شپ ہوئی، وہ اس بارے میں بھی، کیونکہ JUI کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جاری ہے۔ گزشتہ روز اجلاس ہوا، اس میں تجاویز آئی ہیں سامنے، اور کون کون سی تجاویز آئی ہیں حکومت میں شامل ہونے کے حوالے سے، نہ ہونے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ اور مولانا نے کیا جواب دیا ہے شہباز شریف کو، اور عاملہ کیا کرے گی، آج بھی اجلاس ہونا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے نام بتا دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہوں گی، پنجاب کی نون لیگ کی طرف سے امیدوار ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر، اور وہاں پر ان سے جب سوال کیا گیا، میں بھی وہاں پر موجود تھا، میرا بھی ایک سوال تھا ان سے پیپلز پارٹی کی وزارتوں کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کو وزارتیں دیں گے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی تو نہیں لینا چاہ رہی، انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ زرداری صاحب بیٹھے تھے بیچ میں، درمیان میں چودھری شجاعت حسین بیٹھے تھے، ایک طرف سے آصف علی زرداری، دوسری طرف میاں شہباز شریف۔ تو پھر آصف علی زرداری کے ساتھ MQM کے جو خالد مقبول صدیقی ہیں وہ بیٹھے تھے، شہباز شریف کے ساتھ چیئرمین سینٹ بیٹھے تھے صادق سنجرانی، BAP کے نمائندے کے طور پر خالد مگسی صاحب نے بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ پھر علیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے۔ تو انہوں نے سب نے مل کر مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے۔ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کا نام 2 دفعہ لیا، تو انہوں نے صدر زرداری کہا، یہ نہیں کہا کہ سابق صدر زرداری، صدر زرداری، یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے اندیا دے دیا، اشارہ دے دیا کہ اگلے جو صدر مملکت ہوں گے وہ آصف علی زرداری ہی ہوں گے۔ یعنی ان کو جس طرح کسی کو نامزد کر دیا جاتا ہے تو پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے سرکاری، تو آصف علی زرداری سمجھیں نامزد ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف نے صدر زرداری بول کر ایک طرح کی نامزدگی کر دی ان کی۔ بلاول بھٹو زرداری کل کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صدر زرداری دوبارہ صدر بنے، میرے والد دوبارہ صدر بنے، اور پیپلز پارٹی بھی نامزد کر چکی ہے سمجھیں، اور آج شہباز شریف نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ آصف علی زرداری اگلے صدر مملکت ہوں گے۔ شہباز شریف سے جب وزارت عظمیٰ کے لیے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم آپ ہوں گے یا میاں نواز شریف ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کی طرف سے میاں نواز شریف امیدوار ہیں، میرے بڑے بھائی امیدوار ہیں، اور میں بھی بڑے بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ وزارت عظمیٰ کا عہدے کے لیے ہماری درخواست منظور کریں، یہ شہباز شریف نے کہا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ لیکن میں اتنا کہہ دیتا ہوں
کہ ہمارے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گی پنجاب کی، وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ یعنی یہ شہباز شریف نے باضابطہ میڈیا کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مریم نواز صاحبہ ہماری امیدوار ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ تو اس وقت مریم نواز کا جب نام لیا وزارت اعلیٰ کے لیے، تو ہم اس وقت ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کی بظاہر مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی کر رہے ہیں، لیکن یہ انڈائریکٹلی اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے نامزدگی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ شہباز شریف ایک گھر ہے، دوسرا گھر ہے نواز شریف۔ ویسے تو دونوں بھائی ہیں، لیکن گھر تو الگ الگ ہے نا دونوں کے۔ اب شہباز شریف صاحب کے گھر میں یا نواز شریف کے گھر میں وزارت اعلیٰ بھی وزارت عظمیٰ بھی ایک ہی گھر میں جانی نہیں تھی۔ یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، یہ نون لیگ کے اندر ایک انڈرسٹوڈ سمجھی جا رہی تھی، اور میڈیا میں بھی ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ ایک عہدہ اگر وزیر اعلیٰ شہباز شریف بنتے ہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف بنتے ہیں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز بنے گی، اگر وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اگر نواز شریف بنتے ہیں وزیر اعظم تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بنے گے، یعنی ایک عہدہ ایک گھر میں، دوسرا عہدہ دوسرے گھر میں۔ تو آج جب مریم نواز کی نامزدگی کی شہباز شریف نے، تو اس وقت ہم نے طے کر لیا، سمجھ لیا تھا کہ بس انڈرسٹوڈ بات ہے، اب شہباز شریف وزیر اعظم ہی ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا، اور انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ میاں نواز شریف نے، قائد نے میاں شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ کو، نون کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ یعنی فوراً ٹویٹ آ گیا، ہم وہیں پر ہی کھڑے تھے، چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ہی موجود تھے، اور ٹویٹ آ گیا۔ یعنی ادھر سے مریم نواز کو ڈکلیئر کر دیا شہباز شریف نے، اور مریم اورنگزیب نے نواز شریف کی ہدایت پر ڈکلیئر کر دیا وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو۔ مریم نواز وزارت اعلیٰ کے لیے اور شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے۔ تو اس طرح کلیئر ہو گیا یہ۔ اور باقی جو جماعتوں کی نشست ہوئی یہ وہاں پر، اس میں سب نے میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کی خاطر ہم اکٹھے چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور مل کر حکومت بنائیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ویلاگس میں کہتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے دور میں ہی ان جماعتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی تھی کہ اگلا ٹرم بھی اکٹھے حکومت کریں گے، اور تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں پھر سے ملک کو دیوالیہ نہ بنے یا دیوالیہ بننے کی طرف نہ جائے، ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے، تمام بحرانوں سے نکالنا ہے مل کر، کیونکہ اس وقت کوئی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، نہ ایک جماعت ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے، تمام جماعتوں نے مل کر کام کرنا ہے، یہ طے ہو چکا ہے تمام جماعتوں میں۔ مولانا فضل الرحمان اس میں نہیں تھے، مولانا کے بھی حوالے سے سوال ہوا ان سے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں مولانا سے میرا رابطہ ہوا ہے، مولانا کی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس چل رہا ہے، تو مولانا جیسے ہی فارغ ہوں گے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہم ادھر ہی کھڑے تھے، تو پھر اطلاع ملی کہ شہباز شریف صاحب مولانا کے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ہم پھر وہاں سے شجاعت کے گھر سے نکلے اور مولانا کے گھر پہنچ گئے، اور مولانا اور شہباز شریف کی ملاقات جاری ہی تھی، ہم پہنچ گئے۔ جب ملاقات ختم ہوئی تو شہباز شریف صاحب سے ہم نے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن انہوں نے بات نہیں کی، تو پھر ہم مولانا کے پاس چلے گئے، اور اتنے میں اوپر سے صادق سنجرانی صاحب آ گئے۔ تو صادق سنجرانی صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی مولانا سے، ہم بیٹھے رہے، اور میٹنگ کے باہر بیٹھے رہے، ہم دوسرے حال میں تھے، انتظار کر رہے تھے۔ صادق سنجرانی چلے گئے تو مولانا کے ساتھ ہم نے نشست کی۔ جے یو آئی کی طرف سے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا، مولانا نے تو کچھ نہیں بتایا۔ مولانا نے کہا کہ میری مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس چل رہا ہے، آج بھی اجلاس ہونا ہے، لیکن ہم نے پہلے ہی خبر نکال لی تھی کہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ میں کیا ہو رہا ہے، تجاویز کیا آئی ہیں۔ ظاہر ہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ مولانا نے وہی ان کو جواب دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے مولانا کو باضابطہ دعوت دی ہے، درخواست کی ہے کہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنے، ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہوں، لیکن مولانا نے ہاں نہ کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا نے ان کو اپنی شکایات سے آگاہ کیا ہے،
جو دھاندلی کے حوالے سے جو جے یو آئی کی شکایات ہیں کہ جے یو آئی کو ہروایا گیا ہے، جے یو آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور جے یو آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، 15 نشستوں میں سے یا 16 نشستوں میں سے ہمیں 4 5 6 نشستوں پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں بھی دھاندلی کی گئی ہے اور کے پی میں بھی دھاندلی کی گئی ہے، سندھ میں بھی دھاندلی کی گئی ہے۔ اب جن جماعتوں نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے، ہم انہی کے ساتھ اتحادی بن کے حکومت میں بیٹھے۔ تو میری پارٹی کا تو جو آج تجاویز آئی ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ بھئی حکومت میں شامل نہ ہوں اور بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ مولانا مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا کی جماعت اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ آج پھر ہم نے سوال بھی کیا تو مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تو مولانا کو یہ کہا کہ اپوزیشن میں تو بیٹھے گی پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، تو آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ سوال یہ ہے۔ تبھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولانا کوئی اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ فی الحال جے یو آئی کے جو اکثریتی ارکان ہیں، انہوں نے مولانا کو یہ رائے دی ہے کہ کچھ نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں، کچھ نے مخالفت بھی کی ہے، کچھ نے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں ہی نہیں جانا چاہیے، حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس طرح 2018 میں مولانا کا موقف آیا تھا، فیصلہ بھی کرایا تھا، پھر بعد میں ریورس ہوا تھا، تو اسی طرح مولانا کے کچھ لوگوں، دوستوں کا، ساتھیوں کا یہ مشورہ تھا کہ حلف نہیں اٹھانا چاہیے، یہ نشستیں بھی چھوڑ دینی چاہیے جو ہمیں ملی ہیں۔ خیرات میں ہمیں نہیں چاہیے 4 نشستیں 6 نشستیں، ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ ساری تجاویز آج ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو شہباز شریف کو مولانا نے یہی کہا ہے کہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس صبح بھی ہونا ہے، میں آپ کی جو دعوت ہے، دعوت نامہ ہے یا درخواست ہے، وہ مجلس عاملہ کے سامنے رکھوں گا۔ جو بھی فیصلہ کرے گی پارٹی کرے گی، پارٹی سے مشاورت کرنا انتہائی ضروری ہے، ظاہر ہے۔ تو پارٹی سے مشاورت کر کے جو بھی ہوگا فیصلہ میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ تو آج پھر مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوگا اور فائنل ڈیسیژن آج ہوں گے۔ آج مولانا پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ شام کو 5 بجے مولانا نے اپنے گھر پر اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس بھی بلائی ہے اور جو مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے فیصلوں سے متعلق میڈیا کو مولانا خود بریف کریں گے، اور یہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے، کس طرح مولانا کی جماعت کو ہروایا گیا ہے، کیوں ہروایا گیا ہے، اور مولانا کا آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اسمبلیوں میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے، استعفے دیں گے، یہ نشستیں چھوڑیں گے، یا حکومت میں بیٹھیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے، جو بھی فیصلے آج مرکزی مجلس عاملہ میں ہوں گے وہ آج میڈیا کے سامنے مولانا رکھیں گے۔ اس کے علاوہ صادق سنجرانی کی بھی ملاقات ہوئی اور مولانا مرکزی مجلس آج میڈیا کو تو بتائیں گے، لیکن اس کے بعد شہباز شریف کو بتائیں گے کہ بھی یہ مرکزی مجلس عاملہ کا فیصلہ ہے، یہ ہمارا پارٹی کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہے۔ صادق سنجرانی صاحب کے لیے ذرائع یہ بتا رہے ہیں ہمارے کہ مولانا کے پاس آئے تھے اور صادق سنجرانی صاحب ہیں وزارت اعلیٰ کے چکر میں، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے چکر میں کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن وزیر اعلیٰ کا جو مضبوط امیدوار ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں۔ یہ میں آپ کو آج پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے جو مضبوط امیدوار ہیں آصف علی زرداری کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، وہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں، اور یہ کچھ مہینے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا بگٹی صاحب کو ریزائن کر کے نگران وفاقی کابینہ سے اور جو لایا گیا تھا پیپلز پارٹی میں، تو اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو 2 دن اجلاس ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں بھی وہ موجود تھے۔ تو ہو سکتا ہے صادق سنجرانی صاحب کی خواہش پوری نہ ہو سکے وزارت اعلیٰ کی، لیکن صادق سنجرانی صاحب جنرل فیض کے آدمی تھے، ان کی سپورٹ تھی۔ زرداری صاحب نے کہا تھا نا کچھ عرصہ پہلے مولانا کے بیٹے کے ولیمے میں، جو ویڈیو میں نے ریکارڈ کی تھی، سنجرانی صاحب کو کہا تھا صادق سنجرانی کو کہ فیض تو چلا گیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ تو یعنی فیض بھی چلا گیا جن کی حمایت تھی، اب زرداری صاحب کی بھی حمایت نہیں ہے، تو ان کو حمایت یہ کھو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کی کوئی کہیں سے اور کوئی غیبی مدد جو ہے وہ ان کو ملتی ہے یا سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جوڑ توڑ اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے
یہ آنے والے دنوں میں مزید جاری رہے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔